پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے مظفر آباد کے رہائشی محمد اقبال نے جب چند ہفتہ قبل اپنی بہن نسیمہ بی بی کے فیس بک اکاؤنٹ پر ان کے جانب سے شیئر کردہ چند تصویر دیکھی تو وہ ایک دم چونک گئے۔ ان تصویر میں نسیمہ بی بی نے ایک شخص سے اپنی شادی کا اعلان کیا تھا۔ محمد اقبال کی ان تصویر کو دیکھ کر چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بہن کچھ عرصے سے غائب تھیں اور وہ ان کی گمشدگی کی نہ صرف متعلقہ تھانے میں رپورٹ درج کروا چکے تھے بلکہ ان کی خیریت اور گھر واپسی کے لیے بھی پریشان تھے۔ محمد اقبال کے مطابق ان کی پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی بہن نسیمہ بی بی کچھ عرصے قبل اپنے سابقہ شوہر محمد سفیر سے طلاق لے کر گھر آئی تھیں اور پھر چند دنوں بعد غائب ہو گئی تھیں، جس پر مظفر آباد کے متعلقہ تھانے کی پولیس انہیں اسلام آباد سے تلاش کر کے واپس لائی تھی۔ محمد اقبال کے مطابق اس وقت ان کی بہن نسیمہ بی بی نے انہیں بتایا تھا کہ وہ تصویر میں موجود شخص سے شادی کرنا چاہتی ہیں، مگر چونکہ وہ طلاق کے بعد عدت میں تھیں اس لیے محمد اقبال نے اپنی بہن سے کہا تھا کہ وہ عدت مکمل کر لیں، جہاں وہ چاہیں گی ان کی شادی کر دی جائے گی۔ مگر محمد اقبال یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنی اس بہن کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی اور نہیں بلکہ وہی شخص ہیں جس کے ساتھ انہوں نے اپنی شادی کی تصویر شیئر کی تھی۔ اسلام آباد کی پولیس کے مطابق یہ واقعہ اسلام آباد کے علاقے بارہ کہوں میں اس وقت سامنے آیا جب گزشتہ ہفتے پاکستان کے زیر انتظامیہ کشمیر کے علاقے مظفر آباد کے ایک رہائشی محمد اقبال نے پولیس رپورٹ درج کروائی کہ ان کی بہن نسیمہ بی بی گزشتہ کچھ عرصے سے گھر سے کہیں چلی گئی ہیں اور انہوں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر ایک شخص سے شادی کرنے کی تصویر شیئر کی ہے۔ محکمے کے تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ مقتولہ نے شخص سے شادی کرنے سے پہلے غریب فتح کے رہائشی محمد سفیر سے شادی کی جس سے اس کے 3 بچے بھی ہیں۔ تفتیشی افسر محمد مختار نے بتایا کہ اس درخواست پر قانونی کارروائی شروع کرتے ہوئے پولیس نے پہلے تو سائبر کرائم سے مدد لی تھی اور جس موبائل نمبر سے یہ تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تھی اس کا ڈاٹا نکال کر پولیس اس گھر تک پہنچی۔ جب پولیس نسیمہ بی بی کی تلاش میں اس گھر تک پہنچی تو وہاں ان کے ساتھ تصویر میں نظر آنے والا شخص موجود تھا جو اس مقدمے میں ملزم بھی ہے۔ اس مقدمے کے تفتیشی افسر کے مطابق ملزم مری کا رہائشی ہے اور الیکٹریشین اور پلمبر کا کام بھی کرتا ہے اور وہ اسلام آباد کے علاقے بارہ کہوں میں ایک کرائے کا مکان میں رہائش پذیر تھا۔ تفتیشی افسر کے مطابق جب پولیس اہلکار گھر میں داخل ہوئے تو وہاں سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ وہاں پر کھڑا ہونا بھی کافی مشکل تھا۔ پولیس اہلکار کے مطابق جب ملزم سے اس بدبو کی وجہ پوچھی گئی تو پہلے تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا جس کے بعد پولیس اہلکار ملزم اور اس کے گھر کے مالک کو پکڑ کر تھانے لے گئی۔ اس مقدمے کے تفتیشی افسر محمد مختار کے مطابق تفتیش کے دوران ملزم نے انکشاف کیا ہے کہ اس نے اپنی بیوی نسیمہ بی بی کو دوپٹے سے گلا گھونٹ کر قتل کر دیا ہے۔ تفتیشی افسر کے مطابق ملزم نے قتل کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا اسے شک تھا کہ اس کی بیوی کے کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلقات ہیں جس کا اسے شدید رنج تھا۔ تفتیشی اہلکار کے بقول وقوع کے روز اسی معاملے پر دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا جس پر ملزم نے نسیمہ بیوی کے گلے میں موجود دوپٹے سے ہی اس کا قتل کر دیا۔ اس مقدمے کی تفتیش میں شامل پولیس اہلکار کے مطابق ملزم کے ہاتھوں پر مقتولہ کے ناخنوں کے بھی نشان پائے گئے ہیں۔ پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ ملزم دوران تفتیش اس بات کا اقرار کیا کہ چونکہ وہ گھر کے اوپر والی منزل پر کرائے پر رہتا تھا اس لیے اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بعد وہ سوچتا رہا کہ اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ ملزم نے پولیس کو بتایا کہ اگر وہ اس لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر نیچے لاتا تو مالک مکان اور محلے دار اس کو دیکھ لیتے اور سارا راز فاش ہو جاتا۔ چنانچہ اس صورت میں اس نے اپنی بیوی کی لاش کو کمرے میں موجود کپڑے والی پیٹی میں بند کر دیا اور اس پر کپڑے ڈال دیے۔ مقامی پولیس کے مطابق یہ پیٹی مالک مکان کی تھی جس میں رضائیاں اور سردیوں کے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ مقامی پولیس کے مطابق ملزم ایک ہفتے تک اس لاش کا پہرا دیتا رہا۔ پیٹی کمرے میں تھی جس میں لاش
پڑی ہوئی تھی جبکہ ملزم کمرے سے باہر سوتا رہا۔ مقتولہ نسیمہ بی بی کے بھائی محمد اقبال نے کہا کہ اسلام آباد کی پولیس نے نسیمہ بی بی کی لاش پولیس کلینک منتقل کی جہاں پر انہوں نے اپنی بہن کی لاش شناخت کی۔ پولیس اہلکار کے بقول ملزم الیکٹریشین اور پلمبر کا کام کرتا ہے اور اس سے پہلے بھی اس کی 3 شادیاں ہو چکی تھیں جس میں سے ملزم کی ایک بیوی فوت ہو چکی تھی جبکہ 2 بیویوں کو وہ طلاق دے چکا تھا۔ اس مقدمے کی تفتیش افسر کا کہنا ہے کہ ملزم نے دوران تفتیش پولیس کو بتایا کہ اس نے مقتولہ نسیمہ بی بی کو 1.5 لاکھ روپے میں ایک شخص سے خریدا تھا جس کے بعد اس نے اس سے شادی کی تھی۔ مقامی پولیس کے مطابق پولیس نے جائے وقوع سے اعلیٰ قتل دوپٹہ ملزم کی نشاندہی پر برآمد کر لیا تھا۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ اس قتل کی ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں موت کی وجہ دم گھونٹنا بتائی گئی ہے جبکہ لاش کے نمونے فورینسک لیب لاہور میں بھجوا دیے گئے ہیں جس کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ اسلام آباد کی پولیس نے بیوی کو قتل کرنے کے ملزم کو مقامی عدالت میں بھی پیش کیا ہے جہاں مقامی عدالت نے ملزم کو 2 روزہ کا جسمانی ریمانڈ دے کر اسے پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے۔